ہمارے ہاں عموماً ہوتا یہ ہے، محفل میں آئے، نعتیں سنی، بیان سنا، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، جیسے آئے ویسے ہی اٹھ کر واپس چلے گئے۔ کیا محفل میں آنے کا یہی مقصد ہونا چاہیے؟ یار آپ روز کی 10 محفلیں اٹینڈ کر لو، اگر ہم کسی پر عمل نہیں کر رہے تو یار اس محفل کا کما حقوق فائدہ کیسے ملے گا؟ میں یقین جانو میری باتیں آپ کو بری تو لگیں گی، ہماری محفلوں میں بے نمازی آ رہا ہے، بے نمازی واپس جا رہا ہے، شرابی آ رہا ہے، شرابی واپس جا رہا ہے، زانی آ رہا ہے، زانی واپس جا رہا ہے، تبدیلی نہیں آ رہی۔ وجہ کیا ہے؟ اگر میری بات سے آپ کو اتفاق نہیں ہے تو میں ایک آپ کو نمونہ کے طور پر واقعہ سناتا ہوں۔ یہ واقعہ ہر بندے نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مد مقابل کو نیچے گرا لیا، اس کے سینے پر سوار ہو کے لگے اس کی گردن کاٹنے، تو اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا۔ آپ نے اس کو کیا کیا تھا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، میں آپ کی زبان سے اس لیے سننا چاہتا ہوں کہ تصدیق ہو جائے آپ کو اس واقعے کا پتہ ہے۔ آپ نے اس کو کیا کیا تھا؟ وہ کہنے لگا جی مجھے آپ نے معاف کیوں کیا ہے؟ میں نے تو آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ کے چہرے پر تھوکا۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، کوئی ہمارے چہرے پر تھوک دے ہم کیا کریں گے؟ ہم تو اس کو چھوڑیں گے نہیں، حالانکہ یہ ہمارا چہرہ ہے جس کو دیکھ کے نحوست آتی ہے، اور وہ علی کا چہرہ ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جس نے اس چہرے پر تھوکا آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ وہ کہنے لگا جی مجھے آپ نے معاف کیوں کیا ہے؟ مجھے دکھ ہوتا ہے، نعرہ تکبیر پر آواز ہولی ہوگی، نعرہ رسالت پر آواز ہولی، نعرہ حیدری پہ آواز اونچی ہوتی ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نہ نعرے کا مخالف ہوں نہ آواز اونچی نیچے کا مخالف ہوں، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ جس علی کے نام پر آواز بلند کرتے اس کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے یار؟ علی کے نام پر آواز بلند کرنے والوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جواب سنو۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب تو میرے مد مقابل آیا تھا میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی، اور جب میں نے تجھے نیچے گرایا اور تیری لگا گردن کاٹنے میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی، اور جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا اب میری ذاتی دشمنی بیچ میں آ گئی۔ اور علی کی تلوار کبھی ذات کے لیے نہیں اٹھی، رب کی رضا کے لیے اٹھی ہے۔ یار میں نا سب کے سامنے ہاتھ باندھ کر ایک بات عرض کروں گا، بات سچی کرنا۔ آج ہمارے خاندانوں میں جتنی لڑائیاں ہیں رب کی رضا کے لیے ہیں یا ذات کے لیے؟ تو کس منہ سے علی کا نعرہ لگاتا ہے؟ یار پورے مجمع میں کوئی ایک تو ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ میں اپنے بھائی کو اس لیے نہیں بلاتا کہ وہ بے نمازی ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ زنا کرتا ہے، وہ سودی کاروبار کرتا ہے۔ لڑائی ہے تو اس لیے کہ تو میرے پتر کی شادی تے نہیں سی آیا، لڑائی اس لیے ہے تو میرے گھر آیا میں تو روٹی کھوائی، میں تیرے گھر گیا تو پانی نے پوچھا، لڑائی شروع۔ یقین جانو میں دل کا درد سنا رہا ہوں، آج ہر خاندان میں تقریباً گروپ بنے ہوئے ہیں، تو ادھر گیا ساڑھے تو گیا، سکا بھائی بھائی کو نہیں بلا رہا، باپ بیٹے کو نہیں بلا رہا، جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زائد قطع تعلق کرے، اور اگر قطع تعلق کرے گا تو ہوگا کیا؟ فرمایا خطرہ ہے کہیں خاتمہ خراب نہ ہو جائے۔ اور جس نے اپنے بھائی سے 1 سال تک قطع تعلق کیے رکھا ایسا ہے جیسے اس نے اپنے بھائی کو قتل ہی کر دیا۔ یار اس سے آگے میں اور کیا کہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث قدسی ہے کہ جب رب تعالیٰ نے صلہ رحمی کو دنیا میں بھیجنا چاہا
یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر کھڑی ہو گئی، یا اللہ یہ دنیا دار میری قدر نہیں کریں گے، مجھے دنیا میں مت بھیج۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صلہ رحمی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جو تیری قدر کرے گا میں بھی اس کی قدر کروں گا، اور جو تیری قدر نہیں میں بھی اس کو نظروں سے گرا دوں۔